مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ، وہ بھی 3 کو 3 سمجھتے ہیں، حنفی ہیں. ٹھیک ہے. جی مفتی منیب صاحب بھی 3 کو 3 سمجھتے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میں اگلے سوال کی طرف آ رہا تھا سر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سود کے حوالے سے یا بینکنگ، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو فتوے دیے ہوئے ہیں، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بینکنگ کا اتنا ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. جی اب اسلامک بینکنگ میں جو چیزیں بینک کرتا ہے، وہ جو بندہ ایک پراپر فائنانس کی ایجوکیشن لے گا یا اکنامکس پڑھے گا، تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ بینک اس کے پیسے کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ایک دفعہ 2019 کی بات ہے، تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی ڈالرز کے حوالے سے کہ ڈالر ذخیرہ کرنا اور ان کو رکھنا پھر مہنگا کر کے بیچنا یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ حرام ہے. اچھا، بلیک مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے بات کی ہوتی. ویسے تو نہیں رکھنا حرام، ورنہ تو سونا بھی حرام ہو جائے گا. بلیک مارکیٹنگ کی بات کی ہوگی کہ سارا ڈالر اٹھا لے اور کوئی بلیک مارکیٹنگ کرے تو ویسے کون کرنسی رکھنے کو حرام کہہ سکتا ہے؟ روپیہ تو ویسے ہی ڈی ویلیو ہو رہا ہوتا ہے. ہاں شاید اس کانٹیکس میں ہو کہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہو کہ کوئی اس طرح ایکسٹرا ڈالر نہیں رکھ سکتا. تو جو چیز گورنمنٹ غیر قانونی ڈکلیئر کرے گی تو اس پہ علماء دین کا کام ہے کہ وہ یہی بات کریں کہ آپ نے گورنمنٹ کے عہد کی پاسداری کرنی ہے. موجودہ صورتحال میں ڈالر خرید کر، موجودہ صورتحال دیکھنے پہلے جملہ بتا رہے ہیں. اچھا، موجودہ صورتحال میں ڈالر خرید کر اس انتظار میں رکھنا کہ قیمت بڑھنے پر بیچ کر نفع کمایا جائے. جی ملک کے ساتھ بے وفائی کی علاوہ احتکار، ذخیرہ اندوزی ہونے کی بنا پر شرعاً. جی بالکل میں ان کے ساتھ ہوں. ہاں جی یہ مطلقاً نہیں، موجودہ صورتحال میں جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی. جناب گورنمنٹ پابندی لگا دینا تو کئی ایک چیزیں ہو جاتی ہیں. نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فرمایا کہ قربانی کا گوشت کوئی 3 دن سے زیادہ اپنے گھر نہیں رکھے گا، کیونکہ قحط تھا، سب نے بانٹ دیا. لیکن آج یہ حکم نہیں ہے. آج بھی اگر قحط ہو، گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے کہ قربانی کا گوشت آپ نے 3 دن کے اندر ختم کرنا ہے، تو ہم پہ واجب ہوگا کہ ہم ختم کریں. اچھا. موجودہ صورتحال میں مجھے پتا تھا یہ ایک خاص سچویشن آئی تھی جب لوگ اس طریقے سے کر رہے تھے. تو گورنمنٹ جب پابندی لگائے گی تو ایگزیکٹو کے پاس پاور ہے، بلکہ اس سے بڑی پاور ہے. قرآن میں حد آئی ہے ہاتھ کاٹنے کی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. سیدنا عمر کے دور میں جب قحط سالی ہوگی تو انہوں نے کہا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہم موقوف کرتے ہیں، کیونکہ لوگ بھوکے ہیں، زندگی موت کی کشمکش ہے، چوری کر سکتے ہیں، تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے چور کے. تو حکومت اس طرح کے ڈیسیژن کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک تقی عثمانی صاحب نے صحیح ٹویٹ کیا ہے. دیکھیں میں نے پڑھے بغیر بتا دیا تھا کہ وہ خاص بات نہیں. میں آپ کی اس کیونکہ وہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ اس طرح کی بیوقوفی کر نہیں سکتے. اچھا، یہ جو سود والا معاملہ اس کے اوپر بڑی ساری دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں ساحل ندیم صاحب، انہوں نے بھی سخت جملے بولے اس حوالے سے، اور مفتی طارق مسعود صاحب پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے رد کرتے ہوئے. یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. استغفر اللہ تو بولی. کوئی عالم اگر سود کو حلال کرے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. بھائی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے والا گمراہ نہیں کافر ہے. ان کو اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، وہ بیسیکلی اس کو سود مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، اور میرا خیال ہے اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے، فائنانس کے پوائنٹ آف ویو سے علماء دین میں جتنا نالج تقی عثمانی صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے کتابی شکل میں اس کو کئی کتابوں کی شکل میں لکھا ہے، انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ایون عربی میں بھی. میں نے وہ ساری کتابیں کئی سال پہلے منگوا کے پڑھی تھی، اور میں نے پھر اس کے اوپر ورڈک دی تھی کہ تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں. ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے گی تو سود نہیں رہے گا. سود کی بیسک ڈیفینیشن ہے پیسے کے بدلے پیسہ. اسی لیے آپ دیکھیں اسلامک بینک والے آپ کو پرسنل لون نہیں دیتے. پرسنل لون میں پیسے کے بدلے پیسہ آئے گا، وہ ہمیشہ کموڈٹی کے اگینسٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلامک بینکنگ جو پاکستان میں رائج ہے 1-2 کمزوریوں کو چھوڑ کر، اور وہ ایک موجودہ سسٹم کی کمزوری ہیں. میں اسے اسلامی سمجھتا ہوں. صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے بیسیکلی یہ ہم انڈائریکٹ سود انٹیک کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں تھی احادیث میں. وہ خود کہتے تھے میں امی ہوں، اس لیے ان کی اس معاملے میں کوئی اس طریقے سے کوٹیشن کوٹ کرنا. میں نے تو باقاعدہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا رد کیا ہوا ہے. انہوں نے تو دلائل کے بغیر یہ بات کی ہے نا، اپنی ورڈک دی ہے کہ جی ٹائم ویلیو آف منی تو ہے کموڈٹی کے اگینسٹ. یہ بات انہوں نے کیپٹلزم اور کمیونزم. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویلیو آف منی جب بھی لی جائے گی کسی بھی شکل میں وہ سود ہوگی. قسطوں کا کاروبار وہ کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی ہے کہ موٹر بائک نقد پہ لو تو 1.5 لاکھ کا، ادھار پہ لو تو 2 لاکھ کا. وہ کہتے ہیں یہ ٹائم ویلیو آف منی ہے. حالانکہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، یہ کموڈٹی کے اگینسٹ ہے. جب کموڈٹی انوالو ہوگی تو ادھار کی چیز اور نقد چیز میں فرق ہو سکتا ہے. یہ کاروبار نبی الاسلام کے زمانے میں بھی رائج تھا، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک رائج تھا، اور کاروبار اسی طریقے سے چلتا تھا. اسی کی وجہ سے تو کافروں نے کہا تھا
کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے, تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے حرام کرتا ہے, اسے حلال. وہ کون سا کاروبار تھا؟ کافروں کی مت ماری ہوئی تھی, وہ یہی والا کاروبار تھا. میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں اور مہینے کا 1 لاکھ روپیہ لوں, سود ہے. 1 کروڑ کا مکان دوں اور کرایہ لے لوں 1 لاکھ روپیہ, حلال ہے. صرف کموڈٹی انوالو ہوگی. تو کموڈٹی جب انوالو ہو, لیکن بینک میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 سال بعد پتہ لگتا ہے, اس کی رقم بھی فکس آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی کائبر ریٹ نکلے گا 3 ماہ بعد, اس کے علاوہ اس کی اتنی بنیادی رقم بنے گی اور آپ نے 3 سال کی انسٹالمنٹ دینی ہے یا 5 سال کی, اس کے بعد گھر آپ کے نام ہو جائے گا. نہیں, شروع میں طے ہو جاتا ہے نا, اس میں فلکچویشن نہیں آنی چاہیے, شروع میں طے ہو جائے اور آپ ادا کرتے رہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو چیز تھی نا, جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے, سر کائبر ریٹ ہر 3 ماہ بعد نکلتا ہے اسٹیٹ بینک وہ میں ادھر آتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اسرار صاحب کہاں سے دھوکہ کھا گئے. انہوں نے تو حدیث نہیں کوٹ کی, وہ حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ نبی اسلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں رکھنے سے منع فرمایا. لیکن امام ترمذی نے 7 کامنٹس لکھے ہیں. یہ اس صورت میں ہے جب کہ خریدنے والا اور بیچنے والا بغیر کسی ایک قیمت پہ راضی ہوئے, طے کیے بغیر الگ ہو جائیں. یہ پتہ ہی نہ چلے, غرر ہو جائے کہ یہ ادھار پہ لے کے گیا یا نقد پہ یہ پیسے بھجوائے گا تھوڑی دیر بعد. اگر ایک قیمت پہ راضی ہو جائیں تو بالکل درست تھا, اور یہ کاروبار رائج تھا, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. احمد بن حنبل ہو, امام شافعی ہوں, یہ ہمیشہ سے رائج تھا, یہ کاروبار بالکل درست ہے. اب آ جائے آپ کائبر ریٹ کی طرف. دیکھیں کائبر ریٹ کا جو معاملہ ظاہر ہے, پوری دنیا کی اکانومی تو اسی پہ چل رہی ہے نا. جو یہ پاکستان کا کائبر ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں نکلتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے قریب قریب تو کوئی چیز کرنے کے لیے آپ کو طریقہ تو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. جو آپ نے کہا نا کہ وہ ریٹ نکلتا ہے, آپ اسلامک بینک والوں کے پاس جائیں, وہ ریٹ آپ کا اوپر نیچے نہیں کرتے. پہلے دن طے ہوتا ہے کہ آپ نے 10 سال کی قسطیں دینی ہے, اور اس میں قسط اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے, ورنہ سب سے پہلے میں اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ دے دوں گا. نہیں ہو جاتی ہے سر. میں نے ایک گاڑی لی تھی بینک سے. ہاں, کون سے بینک سے؟ دبئی اسلامک سے. دبئی اسلامک بینک سے. اچھا, پھر تو 6 ماہ بعد غالباً اس کی انسٹالمنٹ پلان چینج ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا جی کائبر ریٹ کراچی انٹر بینک جو ریٹ نکلتا ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی انسٹالمنٹ اب یہاں سے بڑھ کے اتنی ہو گئی ہے. 32,000 تھی غالباً, وہ 35,000 کے قریب, 32,000 سے 1,000 شاید اوپر چلا گیا تھا, تو چینج ہو گئی. نہیں, یہ انہوں نے اسپیسیفکلی آپ کے ساتھ کیا یا اسی دفعہ کیا یا ان کے رول میں موجود ہے؟ پہلے آپ نے یہ بتانا ہے. میرے علم میں تو رول میں ایسی بات نہیں ہے. نہیں, وہ جو آپ پلان لیتے ہیں نا, اس میں کائبر ریٹ فکس نہیں ہوتا. آپ کسی بھی بینک سے لے لیں, وہ صرف اپنا جو اپنی طرف سے آپ کو بینک لون دے رہا ہے وہ فکس کر کے دے گا, اس کے اگینسٹ جو انسٹالمنٹ بنے گی وہ بھی فکس ہوگی. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جو کائبر ریٹ ہے جو کراچی انٹر بینک نکالتا ہے, وہ آپ کے ساتھ جب لگتا ہے, وہ ہر 6 ماہ بعد بینک ویسے تو کوارٹر بیسس پہ پالیسی نکالتا ہے, جسے ہم پالیسی ریٹ کہتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جو ابھی 10.5% پہ ہے, وہ 3 ماہ بعد چینج ہوتا رہتا ہے. یار یورپ امریکہ میں بھی 2 چیزیں ہیں کہ 20 سال کا بھی پلان ہے تو آپ کا ریٹ جو مرضی ہو جائے سود کا, وہ چینج نہیں کرتے ہیں. اور ایک چینج والا آپشن بھی ہوتا ہے جس میں چینج نہیں کرتے, اس میں آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں.